پوچھیں گے وہ کون ہیں جو نبی جن کو ہادی بنا کے گیا؟ ہاں بس دیر تو لگنی کوئی نہیں، وہ وہی ہیں جن پر اپنے ساتھ درود پڑھوا کے گیا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، سر اٹھاؤ میرے نام، اللہم صلی علی محمد۔ یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ پہ درود ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ درود ہے، اور نبی پہ نبوت ختم ہے، نبی پہ رسالت ختم ہے۔ اگر درود نبی تک رہتا اللہم صلی علی محمد تو ہدایت بھی محمد پہ رک جاتی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، پھر سن لو، اگر رسول تک درود ہوتا تو ہادی بھی رسول تک رک جاتے، لیکن پوری دنیا کو پیغمبر نے پڑھوایا، پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ حضرات مجھے شبیر کے خون کی قسم، صحابہ بھی یہی درود پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہی درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے صحابہ نے یہ درود پڑھا ان کو دیکھ کے ہم نے پڑھا، جب محمد کے بعد درود والے موجود ہیں تو سمجھو ہادی بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے بھائی، میں اپنے مقصد کامیاب ہاں، جنہی میں گل پہنچانا چاہتا سا میں پہنچا نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے، آل ختم نہیں ہوئی۔ اور نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آل آئے گی، آل آئے گی۔ تو انہوں نے گل دسا، تسی تو بڑے راضی بیٹھے ہو نا اہل سنت بھی تے سارے شیعہ بھی کہ آل رسول پھر ہے نا جی، انہوں نے درود بھی ہے۔ اے نبی دی آل تو جن مشرک تنگ سن تو ہی اندازہ نہیں کر سکتے، مشرک تنگ سن، کیونکہ نبی نال علمی مقابلہ نہیں کر سکے، علمی مقابلہ نہیں کر سکے، ڈنڈی پٹی مقابلہ نہیں کر سکے، معجزے نال مقابلہ نہیں کر سکے۔ پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی، کی پہنا پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی، انہوں نے ایک کوئی آسرا سی جدی وجہ تو جیوں دے سن، او کی او آندے سن یہ جڑا پتر ہویا ہے او تو ویسے ہی فوت ہو گیا، اے ان دنیا تو جان والے نے، تے جدو اگے پتر ہی کوئی نہیں، اولاد ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، یہ پتر ہی کوئی نہیں، بیٹا ہی کوئی نہیں، تے اگے دین کیڑے پاس جائے گا؟ جی میں یہ قبر جان گے اسی دا سارا دین لپیٹ کے قبر چ رکھ دیاں گے۔ اس واسطے ہوول ابتر، ہوول ابتر، ہوول ابتر، جی میں بندیاں ایک دوجے نے تسلی دیتی ہے نا، اے بے اولاد ہے، اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے۔ اللہ ویندا سی پیا، اللہ فرمایا تہاڈا میں علاج کر لینا، نبی نو بے اولاد آکھ کے مطمئن ہونے والے ہو، انا تو اے نہ کر پاؤ۔ فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری نہیں۔ تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری کیوں ہوگی؟ تجھے تو میں نے کوثر عطا کی ہے۔ یہ مطلب ہے کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے، کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوری کائنات کے علماء بتائیں وہ ہستی کون سی ہے جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں۔ میرے لوگ دیکھو یار کوئی ہے، اور نبی دادا بیٹا ہی اپنا کوئی۔ صدقے شاہ خالد پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک، تے مودودی تو لے کے طاہر القادری تک، طارق جمیل تک پوری کائنات دے علماء شکر ہے جے کتے کٹھے بھی ہوئے نے، ساریاں کٹھے آکھیا جے شک نکلے میں نو فون کر لو۔ میں دیوبندی علماء، شیعہ علماء، اہل حدیث علماء اور اہل سنت بریلوی علماء دی ذمہ داری لے کے گل کر رہے ہیں، جہالہ دی نہیں۔
علماء کی ذمہ داری لے رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کا عالم متفق ہے کہ جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. شکریہ شکریہ. نبی کی نسل چلی ہے بطور کی وجہ سے. اب کافروں کو اندر تسلی کیا تھی کہ اس کی نسل ہی نہیں، نسل نہیں تو ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. اللہ فرمایا نسل ان کی نہیں رہے گی، تیری رہے گی. اس کی موجب بنی ہے جناب فاطمہ. بولو یار. بھئی اللہ نے پیغمبر نو بیٹی عطا کی تھی تے فرمایا تیری بیٹی جو نسل ٹوراں گا. ایتھے روڑا اے وے کہ تیاں دی تے نسل پھر وکھری ہوندی ہے تے بندے دی نسل چ پتر چوں ہی ہوندی ہے نا. آ جڑے تیاں دو جم پن تے تریجی جمے تے اللہ نو آکھن لگ پیندے نے کہ مہربانی بھی کر اے کی کیتا ہی. جے تے نسل واسطے پتر پہ منگنا ہے تے نبی جی تے نسل ہی تھی تو دوئی. سر اٹھا میں پہلے نبی دی نسل ہون تک باقی تھے سید جڑے بیٹھے نے وہ جناب فاطمہ زہرا دی اولاد نے. ہن اللہ نے اس کائنات چ ہدایت نو قائم کرنے واسطے نبی دی نسل نو قائم کرنا ضروری سمجھے. میں لطف لین لگا، گرمی بڑی ہے. یہ جڑے آندھے سن پہ دا پتر کوئی نہیں، یہ دی اولاد کوئی نہیں، یہ دی اولاد کوئی نہیں، انہاں نو نبی دے صحابہ نہیں سن دستے. اولاد تے نبی دی نہیں سی، صحابہ کرام تے آسان. صحابہ تو بڑے چپ کر دیو کی گا. ہائے صحابہ کرام دی ذکر آوے تے چہرے کھیلے رہنے چاہیے نے. کمال دے بندے تسی انہاں کو تساں درود سکھیا ہے، صحابہ کو تساں اس کر دی تعظیم سکھی ہے. اس واسطے جاگیا کرو صحابہ دے ایسے کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سن تو جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ کچھ قریبی جڑے بہت صحابی قریبی سن انہوں نے نبی دا یار بھی بندے کہہ دیندے نے کئی بار یار. ویسے جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ یاری نہیں ہو سکتی، وہ تے غلامی ہو سکتی ہے نا. یار نو تے کسی وقت بندہ انکار بھی کر دیتا، یار نو کسی وقت بندہ آتا چھڈ پر آئے کہڑا کام ہے چھڈ پر. لیکن جدی اطاعت ضروری ہوئے وہ یاری دوستی نہیں ہوتی، غلامی ہوتی. یہ جن نبی پاک دے غلام سن قریب تو قریب، سوچ لو قریب تو قریب، اور سوچ لو اور قریب تو قریب. جڑے جڑے سوچنے جے سوچ لو تواڈے وچ ہی نے نا. تساں سوچنے تو میں گل کرنی، تساں سوچ لے نبی دے غلام نبی دے صحابہ سارے سوچ لے تواڈی خیر ہو. اچھا ہن میں پوچھنا کہ جدوں ایڈے ایڈے پیارے غلام تے ایڈے ایڈے عاشق نبی دے موجود سن، کافراں نوں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اے دین نو اگے لے کے ٹر پے؟ تھوڑے ہی بولے بولے کہ پھر نا اچھا یار بھائی یہ بھی وہ سوچ سکتے سن کہ جدو نبی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جدو نبی دنیا چھڈن گے یہ جڑے عاشقان نے اور جڑے طالبان نے یعنی طالبان علم سرکار دو عالم کو علم حاصل کرتے ہیں اور جڑے حضور دے قریبی دوست نے یہ سارے اس دین نو لے کے اگے ٹر پڑن گے. انہاں تو نہیں ڈرے. بھائی ڈرتے ہونا چاہیے سی جی اینے پیر دے مرید ہون بندے نو پتہ لگ جاتا ہے پیر دا اپنا پتر کوئی بھی نہیں. پیا ویکھا صوفی صاحب مرید نے، اے بڑے صوفی صاحب مرید نے، چھوٹے صوفی صاحب مرید نے تے جڑے ساریاں مجھاں دا دودھ 11ویں تے گھر چھڑ دینے یہ چلا لین گے دربار نو، چلا لین گے دربار نو. تے جے سارے بندے سوچن کہ پتر دا کوئی نہیں دربار گیا، پتر دا کوئی نہیں دربار گیا، پھر دا مطلب اندروں بندے نو پتہ ہوندا نا یہ کام یاراں دوستاں والا نہیں، تہاڈی خیر ہوے یہ کام عاشقاں والا بھی نہیں. یہو جیاں کام نسلاں کردیاں نے، پتر کردے نے، اولاد کردی ہے. یہ مطلب کافراں مشرکاں دے ذہن چ بھی ہے سی. اگر وہ سوچ لیندے نا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دین نو اگے لے کے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ صحابہ نو توفیق دے دینا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اتنی قوت اور طاقت اور توفیق دے دینا کہ وہ اس دین نو لے کے اگے چلتے. لیکن خالق ان اندروں جانتا سی
کہ انہاں کافراں مرنا ادو ہے جدی دی نسل پیدا ہوئی. انہاں نوں تکلیف ہے نسل دی تے میرے نبی نو بے اولادہ کھناڑے ہو. میں انہوں فاطمہ عطا کیتی. اے دے وچ خیر کثیر ہے. اے نسل کٹا نہیں. تسی اب تر رہو گے تہاڈی نسل مک جائے گی. اس واسطے پوری دنیا تے اے لوگ آندے نے آل نبی اولاد علی. کوئی نہیں آندا میری نسل ابو جہل نال ملتی ہے. کوئی نہیں آندا میرا شجرہ ابو لہب نال ملتا ہے. یہ دا مطلب ہے نسل دشمن رسول دی مکی نبی دی نہیں. ہن حضرت فاطمہ زہرا نو اللہ نے نبی دی گود وچ بھیجیا کہ تیرے ذریعے یہ دی نسل رہے گی تے نسل دے ذریعے درود رہے گا تے درود والے قوم دے ہادی بن گئے. ٹھیک. ہن جتھے ضرورت زہرا سی اب پھر ضرورت پڑی کہ آخر زہرا کا نکاح بھی کسی کے ساتھ ہو. کیا بات ہے. ہن تو انہوں پتہ لگے گا علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں. دین کی ضرورت کو ابو کیا بات ہے دین کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. فرمایا ہے میں نے زہرا بھیجی ہے ابو طالب کے گھر میں علی بھیجتا ہوں. ان دونوں کا نکاح کر اور دنیا میں اعلان کر اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا. مہربانی صدقہ جاما. انہاں دوواں دی نسل چل رہی ہے جدے تے آج بھی درود پڑھیا جا رہے ہیں. ہن پڑھو حوالہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دا مطلب ہے محمد و آل محمد. محمد تو بعد سرکار تو جڑی آل محمد ہے نا وہ انتظام ہے. جڑا اللہ کے حضر انتظام کر کے آئے وہ انتظام ہے. آل محمد نو چھڑ گئے نے نبی. اور مقام غدیر تے حضور نے فرمایا سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام ایک ادارہ ہے سعودی عرب دا انہاں چھاپی میرے کو موجود ہے 10 جلداں. 10ویں جلد چو فرماتے ہیں کہ نبی نے میدان غدیر میں فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت. کنیاں چھڑ کے جا رہے 2 ہدایت واسطے. اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں نبی کہہ رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ مطلب ہے میرا موضوع آج مکمل ہو جائے گا. نبی جاتے وقت امت کی ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے ایک چیز چھوڑ کر نہیں گئے. کنے تھوڑے بندے بولے کنے چھڑ گئے تو لو جناب کچھ بندے آکھیا ایک حدیث اور بھی ہے اے شیعہ نہیں پڑھ دے وہ میں پڑھ چھڑنا سمجھی سارے شیعہ پڑھ چھڑنا میں پڑھنا. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سی ایک مرتبہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیت. میں 2 شے میں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک میری قرآن ہے تو ایک میری عطرت اہل بیت ہے. طارق جمیل صاحب یہی لکھے ہے طارق قادری صاحب یہی لکھے. ایک اور حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. جے تے تو سمجھنا پہ اہل بیت نو وچوں مائنس کر کے واہ 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 بہت اچھے. اگر اہل بیت نو مائنس کر کے تے ایتھے سنت ہی رکھ لئیے تو پھر بھی میں تینوں کتھے جان دینا ایتھے ہی تینوں میں رکھنا ہے. جانا کتھے ہی مہمان ہے تو ساڈا. میں تینوں ایک گل دساں اگر تو اہل بیت نو بچوں کٹ کے تو دی جگہ تو سنتی پہ رکھ نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے تو اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو نبی کی سنت کہاں سے ملے گی. واہ بھائی واہ. اگر نبی سنت بھی چھڑ گئے نے اہل بیت چھڑ گئے نے اور پھر لوگ آکھن گے کہ جناب اہل بیت تو علاوہ بھی تو سنت لب سکتی ہے کدھروں. میں دس دینا تو لب دیے تو لب لے یا میں ڈکنے پہ جی کھلی چھوٹی ہے جتوں مرضی ہے لب لے. لیکن ایک گل دس اے قرآن ہے اے سورہ مبارکہ میرے سامنے حاضر ہے. اے پارہ ہی ایسا ہے بھولنے والی گل کوئی نہیں. پارہ 14 ہے 14واں پارہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب حجر الحجر. اور تسی حیران ہو گے کہ آیت نمبر 72 ہے. قدرتی پارہ کن میں 14واں تے آیت نمبر
72 اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی. وہ لوگ جو لوط کی قوم والے تھے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ بڑے بھولے ہوئے لوگ تھے، وہ بڑی مستی میں سرگردان تھے. مجھے تیری ساری عمر کی قسم. اے اللہ کنوں آکھے؟ حضور نو. اور اگر تانوں ہوش ہوئے تو اللہ عیب دار چیز کی قسم ہی نہیں کھاتا. واہ 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 واہ. اللہ جب قسم اٹھاتا ہے کسی بے عیب چیز، شکریہ کہ بلا بے عیب کی اٹھاتا ہے. آپ دسو اللہ نے کوئی 40 سالہ تو بعد قسم کھا دی؟ شدی بولو یار، ٹائم ہو گیا. 50 سال بعد کدوں؟ ساری عمر. ایڈے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے، انہاں دی عمر ہونے شروع ہوئی ہے نہیں؟ جدن ماں دی گود وچ نہ قدم رکھے دنیا تے آئے نے، عمر دا پہلا دن سی، اگلا دوجا دن، اگلا تیجا دن. او ماما بیٹھیاں نے پوچھ لے اے کنے چر دا ہے؟ اے ہو گیا جے کوئی 6 سالاں دا تے 8 دن. ہاں یہ مطلب ہے 6 سال بھی انہوں یاد نے، 8 دن میں یاد نے. کنے کو دا بال ہو گیا جے، یہ 5واں مہینہ جے. یہ مطلب ہے کہ عمر شروع ہوندی ہے جدو بندہ اکھ کھولتا ہے ماں دی گود وچ. مولا تانوں جزا دے. اللہ فرماتا ہے مینوں تیری ساری عمر دی قسم. یہ مطلب ہے نبی بچپن میں جی پاک سن، ماں دی گود وچ بھی اوڈے ہی پاک سن. تے جدوں 6 سالاں دے ہوئے نے، 8 دے، 20 دے، 40 دے، 63 دے، یہ مطلب بچپن بھی پاک. جلدی جلدی بولو. جوانی، بڑھاپا، انہاں بچیاں واسطے نبی دا بچپن سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. جوانا واسطے جوانی نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. ہن بول دو پہ ہے. تے بڑھیا واسطے نبی دا بڑھاپا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ مطلب ہے نبی تو بچپن میں بھی سنت عطا کرتا ہے، جوانی میں بھی سنت عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی سنت عطا کرتا ہے. اگر نبی سنت چھوڑ کر گیا ہے تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی محمد جیسا ہو، جن کی جوانی بھی رسول جیسی ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی جیسا ہو. واہ خیر ہو گئی. آخری بندے تک شکریہ. یہ مطلب ہے اگر نبی قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑ گئے ہیں تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی نبی کی طرح بے عیب ہو، جوانی بھی بے عیب ہو، بڑھاپا بھی بے عیب ہو، اور جس کی زندگی کا آدھا حصہ گمراہی میں گزرے. وہ ہدایت لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں. مولا تانوں جزائے خیر. اس کی پوری زندگی سنت نہیں بنتی، پوری زندگی سنت اس کی ہوگی جس کے بچپن میں بھی عیب نہ ہو، جوانی میں بھی عیب نہ ہو، اور بڑھاپے میں کہ اللہ وہ کون نہیں. اللہ پر میں پڑھ درود، میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ فرماتا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں نا ان میں عیب نہیں ہوتا. کمال ہے. یا مصطفیٰ تے درود ہے یا آل محمد تے درود ہے. ایک ونڈ کر دیں، درود براہ راست ڈاکے، درود براہ راست ڈاکے سیدھی ٹر جاندی. تسی رات نو 2 بجے اٹھے ہو، 2:30 بجے اکھاں بند نے، تسی کسی کام واسطے اٹھے ہو، اٹھ کے وہ کام کیتا تے پھر اس تسی سو گئے، یا چلو کچھ بھی نہیں کیتا، جاگ آ گئی، کروٹ بدلی، کروٹ بدل دیا تو درود پڑھ دیتا، درود پڑھ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگلی نیند تو بیدار ہون تک آ فرشتہ تیریاں نیکیاں دیکھتا ہے. تو ستا رہو، تو ستا بھی رہے گا تو میں نیکیاں لکھواواں گا، کیونکہ تو میرے نبی تے درود پڑھے. درود بہت بڑی شے. 2:30-3 بجے درود پڑھیا جائے اللہ فرماتا ہے ادوں ہی پہنچ جاتا.
ادو ہی پہنچ جاتا ہے. اللہ دی اپنا نظام ہے. تو ہیلو کرو تو امریکہ گل پہنچ جاتی. اللہ دے بندے اللہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا. وہ تو ساری کائنات دا وارث ہے. اللہ فرماتا تو 2:30-3 بجے درود پڑھے. ہوں جہاں تے درود جانا ہے وہ ٹر جانا. اے قرآن ہے نا جی. یہ میں ہر ویلے کول رکھنا لیکن ہر ویلے نہیں رکھتا. ہر ویلے کول رکھنا. کئی باری میں قابل ہی نہیں ہوں یہ ہاتھ لاواں. میرا وضو ہی نہیں ہوتا. کدی ہاتھ لا سکنا تو کدی نہیں لا سکنا. کسی ویلے نہیں لا سکتا. پلیت بندہ یہ ہاتھ نہیں لا سکتا. کسی ویلے سڑک پلیتی آ جاتی ادو ہاتھ لاواں گے جب پاک ہوواں گے. یہ جو درود پاک ہے نا یہ 2:30-3 بجے ٹر جائے. تو آخ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جا بھائی محمد تے محمد دی حالت یہ اسی ویلے ٹر جاتا ہے. کسی ایسے بندے اور بی بی تے درود نہیں جانا. یاد رکھنا درود اپنے تے وہ تے غسل واجب ہو گیا ہو. ہر اٹھا میرے نال درود پہنچے اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ درود وصول کرے. اسی لیے جن پہ ہر وقت درود جا سکتا ہے انہی کا دروازہ مسجد میں ہر وقت کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ تے ہر ویلے درود جا سکتا ہے سارے مدینے تے دروازے بند کر دیتے گئے الا باب علی. حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں کرائے گئے مسجد میں کھلتے. فرمایا تم سیدھے مسجد میں آ جاتے ہو نا. کبھی مسجد میں آنے کے بندہ قابل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. فرمایا کہنے لگے صحابہ نے عرض کی حضور علی کا کھلا ہے. فرمایا وہ اور ہیں وہ ہیں جو کسی وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. نبی 2 چھڑ کے گئے. آخری پیغام سنو پورے عشرے دا. میرے عزیزو نبی 2 چھوڑ کے گئے ہیں. دونوں کا دامن پکڑنا قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی. جنہوں 2 گولیاں ڈاکٹر دسے وہ کولوں ہی کوئی کو پیندا ہے. وہ آندا سویرے کھان لگا بغیر دہی کھان تو مرنا ہی. وہ آندا ڈاکٹر آندا سی اٹھدے سار 2 کھائی پہلا پانی جڑا تو پینا وہ نہ کھانیاں. وہ آندا خدا دا نہیں ڈاکٹر تو پاگل ہی. وہ ایک کھا وہ ایک ہی کافی ہے. وہ ایک کھانا ہے ایک کافی. انہوں آرام نہ آئے تو ڈاکٹر پوچھتا دوائی کھانا ہے. وہ کیا کھانا پوری کھانا ہے. ہو سکتا تمہیں صحیح گل دساں مینوں میرے کے دوست نے آخیا سی بھائی ایک ہی کافی. ہو سکتا تیرے جسم نو میں جاننا کہ تیرا دوست جاننا. پر ڈاکٹری میں جاننا کہ تیرا دوست جانتا ہے. تو غلط کیتا ہے اللہ دیا بندہ. جدو میں آکھیاں 2 تیرے مارن واسطے میں تینوں 2 دیتی. میں تیری زندگی واسطے 2 دیتی. اگوں نہ انج کرنا. جدو ڈاکٹر 2 دے کہ ایک نو کافی نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا تو جدو نبی 2 چھڑ جائے میرا خیال ہے پھر دعا نال تعلق رکھنا چاہیے. زندگی بھر دین سے آل کو مائنس نہ کرنا. میں کیا کہ اہل سنت رہو دیوبندی رہو اہل حدیث رہو کوئی مسئلہ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اپنا مسئلہ کٹھے لیکن اہل بیت کو اسلام سے مائنس نہ کرنا. میں آخری میرا پیغام اہل بیت کو اسلام سے دین سے مائنس نہ کرنا. اسلام وہی ہے جس میں پلس اہل بیت ہے. جو پلس اہل بیت ہے وہ اسلام ہے. جو مائنس اہل بیت ہے وہ اسلام نہیں. کربلا کی جنگ میں نمازی نمازیوں سے لڑے. سر اٹھاؤ سر اٹھا کے سر بھائی. ادھر بھی نمازی موجود سن. ادھر حضرت علی دے پوترے نے اذان دیتی ہے. جڑی اج رات سر کی تساں اذان علی اکبر سننی ہے. وہ جڑی ادھر کسے دیتی سی وہ بھی تو کسے دا پوترا ہے سی نا. نمازی نمازیوں سے لڑے. کربلا میں حاجی یزید دی فوج حاجی کوئی نہیں سن. شکریہ ہے سر امام حسین نا ایسا حاجی حاجیوں سے لڑے. غیر مسلم مذاق اڑا رہا ہے.
تمہاری کربلا میں نمازی نمازیوں سے لڑے، حاجی حاجیوں سے لڑے، روزہ دار روزہ داروں سے لڑے، تہجد گزار تہجد گزاروں سے لڑے۔ مسلمانوں تمہارا کون سا اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام میں، وہ بھی اسلام میں۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو یزیدیوں کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا۔ کیا بات ہے؟ جو ان کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا۔ جو حسینیوں کے پاس اسلام تھا وہ پلس، خیر ہوئے توڑی نوجوانوں، وہ پلس اہل بیت تھا۔ کل صبح جب سورج چڑھے، سورج کی پہلی کرن یا روشنی، بادل ہو تو روشنی، تجھے ایک پیغام دے گی۔ 10 محرم کی صبح حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی بچہ بھی نکل کر دریا تک نہیں گیا، دریا والوں سے ہور نکل کر امام حسین کی طرف آ رہا تھا۔ ہور کے پاس ادھر نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، تہجد گزار تھا، کیا نہ تھا۔ حضرات ہور نے کل صبح کو پوری دنیا کو فیصلہ دے دیا، میں یزید کو چھوڑ رہا ہوں اہل بیت کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، کیونکہ جدھر میں ہوں وہاں پلس اہل بیت نہیں، وہاں مائنس اہل بیت والا اسلام ہے۔ میں ادھر جا رہا ہوں جہاں پلس اہل بیت والا اسلام ہے۔ یزیدیت سے نکلا، بولو ہمارا کیا کرنا چاہیے، حسین نیت میں آ گیا۔ یہاں آیا تو پھر نماز کا موقع نہ ملا، کیونکہ ادھر پڑھ آیا تھا فجر کی، ادھر آیا تو اگلی نماز ظہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ادھر آتا تو حسین کے پیچھے بھی پڑھتا، موقع ملتا تو پڑھتا، حسین کے پاس آ کے روزے بھی رکھتا، آتا تو حج بھی کرتا، آگے موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں چھوڑا اس نے یزیدیت کو؟ وہاں اہل بیت مائنس تھے، اور ادھر کیوں آیا؟ یہاں اہل بیت پلس تھے۔ پیغام دیا اجازت لما حضرات، حضرت ہور نے 10 محرم کی صبح کو انسانیت کو پیغام دیا، جیسے اسلام سے اہل بیت مائنس ہو جائے، پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے۔ میرے شیعہ اور اہل سنت دوستو، جس مذہب میں بھی رہنا، اہل بیت کو مائنس نہ کرنا۔ جدا کرنا چاہتا تھا یزید قرآن کو حسین سے، مولوی اس نے پورا معصوم اپنے حق میں کر لیے تھے، اور کنے کو قرآن سن پرستے ہے کوئی نہیں سن، چھپے قرآن میں اکٹھے کیتے جا سکتے سن، کوفے چو، بصرے چو، مکے چو، مدینے چو، لکھے ہتھاں دے چند قرآن سن، وہ قرآن بھی ضائع کیتے جا سکتے سن، کیونکہ یہ پورے ورلڈ تے حکومت سی، جتھے جتھے کو مسلمان سی اتھوں تک یزید کی حکومت سی۔ چاہتا ہے سی کہ قرآن ہی ٹھیک ہے، بس ایک ٹھیک۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام سے ہائے اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے، حالانکہ جب یزید کے فوجی بھی نماز پڑھتے تھے تو درود انہی پہ پڑھتے، سار اٹھاؤ، ہاں وہ چاہتا تھا کہ مائنس کر دو۔ ہن تو انہوں پتہ لگے گا کہ شام دے بازار سجاد بھی حافظ قرآن، امام باقر بھی حافظ قرآن، اے دووے پیو پتر قرآن پڑھ لیں دے۔ شبیر نے کٹے سر ناڑ نو کے سنان تے قرآن کیوں پڑھے ہے؟ شبیر نے پوری دنیا کی یزیدیت کو بتایا، ہمیں قتل کر کے قرآن سے جدا کرنے والوں دیکھ لو، ہم کل بھی اکٹھے تھے۔ آج بھی اکٹھے ہیں، انہاں دا جوڑ نہیں مک سکتا۔ جدوں تک نماز رہے گی درود رہے گا، جدوں تک درود نماز وچ رہے گا اسلام وچ اہل بیت رہن گے۔ جڑا بندہ نماز وچ انہاں تے درود پڑھے تے اٹھ کے انہاں تے حملہ کرے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قرآن تے
اہل بیت دی انج مائیت ہے جڑے قانون دے لکھے نے یہ اہل بیت انہوں نافذ کرتے ہیں. نافذ کرنے والے ادارے دا نام اہل بیت ہے. قانون دی کتاب ہتھ کڑی نہیں لاندی، ادارہ ہتھ کڑی لاندا. یزید جاندا سی کہ جدوں مینوں پھڑیا انہاں پھڑنا ہے، قرآن نہیں. اس واسطے اس اہل بیت نوں وچوں مائنس کیتا. لیکن یہ دے قوانین نو بچان واسطے شبیر نے نہ پتر کر رکھے نہ تیاں کر رکھی ہیں. مولا تانوں جزا دے گے. آج جنازہ تیار ہے شبیر دے اس پتر دا جدے جنازے نال بہت لوگ ہونے چاہیے سن، کیونکہ شہزادہ ہم شکل رسول تو سنیا ہوئے گا. ہم شکل رسول اللہ دی شکل سی ساری حضرت علی اکبر دی. جنہ حضور نو 18 سال چ ویکھیا سی نا، ویکھیا سی وہ بزرگ آندے سن کہ حد مک گئی. جدوں حسین دا بیٹا گلی بازار چ نکلتا ہے اساں اکھاں نال ویکھیا بالکل رسول ٹردے بھی اس طرح. رسول گفتگو بھی انج کردے سن انج ہم شکل رسول، کیونکہ نانے نال محبت نہیں سی کہ جدوں نانا دنیا تو گئے نے تو شبیر بڑے پریشان رہندے سن. تو پھر اللہ پاک نے حکمت دے تحت ایسا بیٹا عطا کیتا جدی نانے نال شکل ملتی سی. اس واسطے شبیر ٹورن لگے آنکھیا سی اللہ گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا. حضرت اسماعیل کو جانتے ہو تھوڑا، اللہ نے حکم ہویا پہ قربانی دے. وہ چھری لے کے باپ بیٹے نو لے گیا، وہ لٹا لیا منہ دے پر، منہ تھلے کر کے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، متھا تھلے رکھ کے تے لٹایا تاکہ میری تیریاں آنکھاں نہ ملن. اتنے چھری رکھی تے دنبا وہ جی رکھی سی نا چھری، وہ دا چھوٹا جا نا نشان سرخ جا ایویں اتنے رہ گیا چھوٹا جا. چھری بڑی تیز سی، تیز کیتی سی حضرت ابراہیم رکھی جو نیت نال سی تو وہ لگ گئی تو وہ خون تو نہیں نکلیا. لیکن تمہیں پتہ ہے کوئی پچھ لگ جاتا ہے. کئی باری تسی کمال چ بھی گزرو نا تو وہ تیز ہوتا پتہ وہ بھی پچھ لگ جاتا. کئی باری تسی نوٹ اگر تازہ بالکل نواں نوٹ لگو نا کئی باری وہ پچھ لگ جاتا بڑا برا ہوتا. وہ کیمیکل ہوتا بڑی درد ہوتا. پچھ لگ جاتا ہے، پچھ لگ گیا. میں پچھ اپنی پنجابی پتا نا تمہیں پتہ ہے وہ لگ گیا تھوڑا جہا تو لال جی لکیر پی گئی. اور جب واپس آئے تو منہ تے ریت پئی سی مٹی. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کتنے گئے سو؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اماں چھتی دسو کتنے گئے سو؟ کرتا اتارے نا غسل کر. کتوں مٹی لائی ہے منہ تے؟ کتوں مٹی لائی ہے منہ تے؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابے نو اماں خواب آیا سا. حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا دس دے، معاملہ تو یہ ختم ہو. وہ پھر بابے نے مینوں لٹا لیا، میری قربانی دین لگے سن کہ چھری رکھ دیتی. نشان ہو گئی ہاں کھلوتی زمین تے بہ گئی. پہ وہ پترا اٹھا کے حضرت حاجرہ نے بستر تک پہنچایا. اس تو بعد شیعہ اہل سنت دوستو 6 مہینے زندہ رہے نے حضرت حاجرہ. تو 6 مہینے چ حضرت اسماعیل روز آ کے آندے سن اماں دمبا ذبح ہو گیا تے میں تیرے سامنے ہاں تے اماں تو اٹھ کے بہندی کیوں نہیں؟ تے اماں تو کھانا کیوں نہیں اچھے طریقے نال کھاندی؟ اماں تو کیوں ہر ویلے لیٹی رہنی ہے؟ عزیزو حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل میں بھی نہیں پئی تو زندہ ہے جے چھری چل جاندی کیوں تساں ہائے کیتی؟ میں نے پتہ لگ گیا تواڈے رون دی آواز بھی مینوں آئی، تواڈیاں اکھاں دے آنسو میں دیکھ رہا تے ہائے بھی کسے آکھی. تسی روئے اس واسطے ہو کہ ماں صرف نشان ویکھ کے 4 پائی تے بہ گئی. تاں اللہ نے فرمایا سی ابراہیم اسی تیری نسل دے آخری لوگاں جو قربانی لواں گے. ایڈے عظیم لوگ ہون گے تیرا نام روشن کرن گے، تیرا نام ہور روشن کرن گے تے آکھن گے اسی نسل ابراہیم. میرے عزیزو 6 مہینے تو بعد حضرت حاجرہ اے آندے دنیا تو رخصت ہو گیا. جے چل جاتی تو میں پتر کتوں لئی دی. پہلا جملہ مصائب کا پڑھن لگا حاجرہ کربلا تیرے حوصلے کو سن. دوپہر پہ دیسی قریب دوپہر کے ٹائم سے جب حضرت امام حسین نے فرمایا اکبر جا اماں نے پوچھا میں موت وال ٹورا. حضرت علی اکبر حضرت زینب کے خیمے ٹرے کیونکہ پہلے دن ہی پھوپھی پالن واسطے لے گئی سی. یہ میں تفاصیل تاں بیان کرنا کہ جب پہلی باری مجلس چاہتے انہوں پتہ لگے
کہ پھوپھی نے پالیا سی حضرت زینب نے حضرت علی اکبر جدن پہلے دن دنیا تے آئے نے ادن ہی چکیا تو فرمایا مینوں دے دو، لے گئے، پھر پھوپھی پالیا۔ حضرت علی اکبر پوری زندگی سواری منگی ہے تو پھوپھی کولوں، لباس تبدیل کرنے واسطے نویں لباس کے پیسے منگے نے تو پھوپھی کولوں، زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کولوں، اما ہی پھوپھی نوں آندے سن، اما ہی۔ اس طرح ہو جاتا ہے، اج بھی ہو جاتا ہے، وہ تو پھر معرفت والے سن۔ اج بھی جڑی پالتی ہے اما انہوں آندے اما 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 اما۔ وہ جدن حضور نے فرمایا نا جا اما کو اجازت لے کے آؤ، تو حضرت علی اکبر ادھر ہی ٹر پیا پھوپھی دے خیمے وال۔ تو شبیر نے پیچھوں آواز دیتی اکبر ذرا رک جا۔ فرمایا جی بابا، فرمایا آج انہوں ہی اما واہ صدارو، آج انہوں ہی اما آگ جری 18 سال تو سیکھ دیے پہ کہ میں نے میرا اکبر اما آکے میرا بیٹا اپنی ماں لیلہ دے خیمے وال جا ہے صدقے جاما انہوں آگ اما میں نے جان دی اجازت۔ 3 باری علی اکبر علیہ السلام نے آکیا اما، تے 3 باری اندروں آواز کوئی نہیں آیا، تے خیمے دی چوبے چاہتا پا کے فرماندے نے اما میں اکبر ہاں۔ خیمے دا پلہ ہٹا کے بی بی نے وہ گل کیتی ہے تو اٹھا کلیجہ ہل جائے گا، تے وفات جملہ جتے تے عباس بھی تڑپ گئے نے۔ حضرت لیلہ پلہ آنج کر کے نا تے ویک کے فرماندے نہیں اکبر تیری اما نے خیمہ تے تو اڈیا مفاہمت سا فرماندے نے مقصد کہ اس لیے بس میرے آنے نا اس عشق دے سفر چ میرے نال رہو جنازے تک، جنازے تک ٹائم تھوڑا میں بالکل قریب ہوں، مولا تو ہمیں جزا دے گا۔ حضرت لیلہ نے فرمایا میں نے اما آکھے، فرمایا اما میں نے بابے نے آکھیا تین اما بھی آکھاں تے نالے زندگی چ پہلی باری تے آخری باری میں تیرے کو کوئی چیز منگنا چاہتا۔ بی بی فرمایا ساری زندگی تے پھوپھی کو منگتے رہے ہو، آج شبیر دا پتر میرے کو آیا نا تے پھر منگن لگا تے یقینا بالکل بھی لحاظ نہ منگی تے نہ سمجھی کہ جنگل ہے تے کربلا ہے تے پانی بند ہے، میں محمد دی نوں ہاں، صدقہ جاواں میں علی دی نوں ہاں، میں ایڈی بے آسرا نہیں۔ ایک باری منہوں کٹ ہوئے میرا 18 سال کا جوان بیٹا، جوان بیٹھے ہو 18 سال بعد بڑھڑی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال فرما دے رہے اماں موت دی اجازت نہ کرنا ہے۔ بی بی سجاد پڑھ کے فرما دی ہے اندر آ، موت دی اجازت دروازے سے کھڑو کے منگی دی صدقے۔ اندر جا کے بی بی فرمایا فضا جی بی بی میرا صندوق لے اے تیرے حوصلے تو صدقے۔ صندوق جو چٹا کرتا کڈیا نے سفید رنگ دا، کمیز کٹی نے سفید رنگ دی، آج سامنے کر کے فرماندے نے آج جڑے تینوں پھوپھی پوائے نے نا اے تے میں نہیں آندی اتار، وہ زہرہ دی تھی ہے، وہ دا پوایا لباس تو میں اتروا نہیں سکتی، اے میں بنایا سی تیرا کرتا کسے خاص دن واسطے۔ جنہوں دی ہائے نکلی یہ سمجھا دی تو ہم کہتے دن جوان پتر ہون تے کپڑے شپڑے ہونا دے شادیاں واسطے بنائی تھے۔ بی بی فرمایا چٹا لباس میں بنایا خاص دن واسطے، میری زندگی جو دن نہیں آیا۔ دعا کرو اے ماما جی میں سوچا ہوں ہو جائے۔ اے نوجوانوں ماما تو اڈے متعلق بڑا بڑا کوئی سوچے ہے، 4 پتر ہونا تے ماں سب تو چھوٹے دی شادی دیا گرنا کر دی، سب تو چھوٹے دی جدوں اسا اینوں بیانا ہے۔ میرے عزیزو چٹا کرتا حضرت اکبر نے پانا شروع کیتا تے فضا دھوڑ کے جناب زینب نو جا کے دسیا کہ بی بی اکبر تیار ہو رہے ہیں تے لیلہ تیار کر رہی ہے۔ بی بی آئی ہے سامنے آ کے کھلوتے نے بی بی زینب تے وے کے فرماتے نے لیلہ ذرا رک جائیں، اے اکبر اچھ کچھ میرا بھی تو حصہ ہے نا۔ خدا دی قسم ایڈی وفا ہے اس بی بی اچھ 3 قدم پیچھے ہٹ کے فرماتی بی بی میں کدوں آکھیا ہے اکبر میرا ہے، یہ اکبر بھی تیرا ہے اور سکرہ بھی تیری ہے، میں تے جمیں اس ویڑے چاہیے آئے ہوئے واپس بھی جاندی ہیں۔ فرمایا نہیں کرتا تو پوا لیا پاک تے میں بننا میرا حق ہے نا۔
فرمایا بنو میں ویکھاں. شبیر نو بلایا جناب زینب نے, چولی چ پگ رکھی, حضرت علی اکبر نو بننا شروع کیتی. وہ جی تسی ذاکرہ کو گل سنتے ہو تو جھوٹ کوئی نہیں, متے آگو بھی ایویں کوڑوں بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زہرا تے لال میں ایک پہلا پلہ چھڈیا سی ایتھے, پگ بنتے رہے ماں بہندی رہی. وہ جدو زہرا تے لال نے ان امامے تو بعد علی اکبر دا مینوں اشارے دی معافی دینا, تواڈے گریے چ اضافہ ہو گیا اس اشارے دی وجہ سے. جڑے میں نے آج بدھا دینا ادو بی بی لیلا نے اکبر دا منہ ویکھیا, خیمہ چھڑ دیتا تے حضرت عباس نو بلا کے لے آتا نے. فرماتے نے آ کے ویکھ تیرا شاگرد موت دی وردی چ کیسا لگا. حضرت عباس بھی آ گیا. بی بی لیلا نے آکھیا جے تیار کر لیا جے نا تے ایک واری میں گھوڑے تے بیٹھا وکھا چھڑو, میں زندگی چ نہ علی اکبر نو یہ علی علیہ السلام دیا نوہاں تے تیاں کدی میدانہ چاہیے سن نہیں. انہاں کہ میں اج تک ویکھیا ہی نہیں. اکبر میرا گھوڑے تے کڈا سونا لگا. پھر فرماتے نے ایک باری اندر لے آؤ نا کدی گھوڑا, ایک باہر کنات سی, باہر دی کنات تو اندر لے آؤ تو میں ذرا دروازے تے کھلو کے ویکھاں میرا گھوڑے کڈا سونا لگتا ہے. حضرت علی اکبر دا گھوڑا اندر حضرت عباس نے لیا, جہدے گھوڑے دی واگ عباس پھڑی ہوئی, وہ شان و شوکت تھوڑے ذہن چاہ رہی. ہم شکل رسول دا سارا احترام کرتے سن سارے. حضرت عباس گھوڑا لیا کے اندر کھلا رہا, گھوڑے دا نام عقاب, حضرت علی اکبر دے گھوڑے دا نام عقاب ہے. عقاب دی واگ پھڑ کے اندر لیا نے تے فرماندے نے حضرت عباس گھوڑا کھلار کے فرماندے نے بی بیو آ جاؤ اکبر نو سوار ہوندا ویکھ لو. حضرت علی اکبر گھوڑے دے قریب آئے. یہ میرے استاد مکرم فرماندے سن کربلا تے ہر شہید تے گریا و ماتم لاش آن تو بعد. کتھوں کتھوں آواز آئی ہے, ہر شہید دا گریا لاش آن تو بعد. یہ واحد شہید ہے جدا ٹردے دا ماتم شروع. اپنے استاد دے جملے دوران لگا جی میں تسی سن رہے ہو جنازے دی تیاری, لیکن ایک گل کرنا جدہ وہ سونے نا جنازہ اس دی شان نہ اٹھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جب جوان کا جنازہ اٹھا تو پورے محلے میں قرآن مچ گیا. یہ مطلب ہے قرآن تے مچ جانے. آخر شبیر دا پتر ہے, آخر نبی دی شکل والا آباد رہو. تھوڑی آنکھاں تیار نے تو میں جملے پڑھنا. میرے استاد فرماتے سن اکبر گھوڑے دے قریب آیا, رکاب نے بسم اللہ کہا, زین نے سبحان اللہ کہا, لیلا نے انا للہ کہا. صدقے جی میں زین عقاب تے اکبر سجے نے بیبیاں گھوڑے دے گردے انج پھریاں جی میں حاجی کعبے دا نوجوانوں طواف کر دیں. ہاں ایک بی بی راویہ دا مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی. کون ہے؟ جن پھپھی نے پالیا سی نا برکیاں وچ 18 سال. حضرت زینب نے دووے باواں گھوڑے دی گردن چ پائیاں تے فرمایا اکبر تر چلے تم. فرمایا جی پھپھی. فرمایا تیرے پیو کول بھی ٹائم کوئی نہیں تے میرے کول بھی ٹائم کوئی نہیں تے تیرے کول بھی ٹائم کوئی نہیں. ایک وقت کھا گیا سانو تے ایک گل تے دس کنا چر پالیا میں تینوں. فرماندے نے اماں بابا آندے نے پہلے دن تسی لے گئے سو تے جب 18 سال دا تے 18 سال ہی پالے. تے فرمایا پالن والی ماں دا کوئی حق نہیں ہوندا. فرمایا اماں سارے حق تیرے نہیں بولو. فرمایا میں کدی تیرے کو کوئی شے منگی ہے نہیں. پیسے کدے کو منگدا سی تواڈے کول کوڑا بدلنا سی تے کدے کو پیسے جی تواڈے کول زیادہ راہ سفر دا. فرمایا تواڈے کول. فرمایا اج منگا. نوجوانوں علی اکبر رو کے فرمایا پھپھی مدینے منگنا صحیح ایتھے تے میرا پیو لٹیا گیا ہے. میرا پیو غریب البتہ رہے صدقے جانا. وہ جب منگنا سی تے مدینے منگ دے تے اسی تینوں ٹور دے پھپھی. آواز آئی میں مشکل کشا دیتی ہوں, میں اوکھا سوال ہی نہیں کر دی. دسو کی منگ دے ہو تیار ہو دسا کی منگے. فرمایا نقاب الٹ کے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں چومنا.
جدو علی اکبر گھوڑے دی گردن تے منہ رکھیا بی بی زینب چومیا فرمایا سب کچھ مینوں مل گیا پچھوں کمزور جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پٹھیاں پچھوں ایک آواز آئی بہن دی منہ ایتھے رکھی میرے سورے بھی مک گئے میرے بیٹے بھی مک گئے ایک ضعیف جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں کنیز ہوں حضرت علی اکبر پلٹ کے فرمانے نے اماں فضا تینوں تو میرا پیو بھی مار سکتا ہے آگے منہ چوم جدو فضا منہ چوم لیا آخر بیڑے دی کنیز سی علی اکبر سمجھا ہوں میں فارغ ہوں علی اکبر نے گھوڑے نو ایڑ لائی حضور تو اگلی گل کا پتہ ہے جدو ٹر پیا نا گھوڑا علی اکبر کا ادو دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاباں دے آئے حضرت علی اکبر نے پلٹ کے ویکھیا تے سکینہ ہاتھ جوڑے سن آواز ہوندی امیر میں منہ نہیں چومدی رکاب جو پیر کٹ رلدے آؤ رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسا بھی لینے میں سگرا دے سے جدو سکینہ فارغ ہو کے ٹورے حضرت علی اکبر دا گھوڑا ترائے قدم خیمے تو باہر ٹورے اسے ربو تواتر وچ اسے ہائے وچ تے اسے آنسو وچ میں اعلان کراں وقفہ نہ آوے غریب الوطن دا جنازہ وقفہ نہ آوے سونے دا جنازہ دعا ہی کر سکنا تو سونے نو کچھ نہ ہوئے اس سونے دا صدقہ ماواں نو پتر نصیب ہوں چار کو قدم تریک چار قدم گھوڑا خیمیاں تو باہر نکلے حد مک گئی ہے اکبر گھوڑے تے سنبھل نہیں سکے تھلے اتر آئے نے وہ پوچھو کہ میں پیچھے حضرت سجاد باقر دے سر تے ہاتھ رکھ کے ہولی ہولی بات سن مینوں ملدا جائیں گا میرا مسافر ویر جڑے والی علی اکبر تھلے اتر گئے امام زین العابدین بڑے برا دے گل لگے نے چھوٹے آندے سن میرے واسطے دعا کرنا تے سجاد آندے سن نہیں علی اکبر تو میرے واسطے دعا کری آواز ہوندی ہے ویر جہاد جتے میں پیا جانا تسی دعا کیوں کرواندے ہو رو کے فرماتے جتے تو پیا جانا سوکھائی اے نیزا کھانا سوکھائی پیڑا نو لے کے شام جو گزرنا ہو صدقے تو اگے ماتمہ ہوئے ہاتھ سلامت رہے حضرت سجاد تو بعد شبیر نے دوبارہ سوار کرایا تسی دھیان نہ سن رہے ہو رکاب ہاتھ پا کے شبیر فرماتے نے چاڑ ایک پاسے مولا دا ہاتھ سی دوجے پاسے علی اکبر نے پیر رکھ کے رکاب دے دوجے پاسے پیر لے آندا جڑے ویلے پیر رکاب دے وچ پایا نا تے رکاب نرم محسوس کی تھی آنچ ویکھیا تے تھلے بڈڑے پیو دا ہاتھ واپس پیر کٹ کے فرماتے نے بابا ہاتھ باہر کٹو رکاب چھپا میرے لوگ بابا ہاتھ باہر کٹو نا رکاب آنچ ویکھ کے فرماتے نے رکھ لے اتنا ہی رکھ لے تیرے پیار دے صدقے پھر میرے مولا نے رکاب دی سائیڈ پہ ہاتھ رکھیا بچ مولا نے پیر رکھیا تو سا حیران ہونا ہے علی اکبر دا گھوڑا ٹوریا تے شبیر نال نال ٹوریا تو ہم اگلی گل دا پتہ ہے تار ہوندے گھوڑا تھوڑا جا تیز ہویا نوجوانوں میرے مولا تھوڑا جا تیز ہویا جدو گھوڑا دوڑے مولا تھوڑے نے پچھو عباس دی آواز آئی گھوڑا رو پیو رو لگے آئی اور بگڑے پیو دا ماما دارے چلے گئے حضرت علی اکبر نے گھوڑا رو گیا فرماتے نے بابا دے ہو اجازت علی اکبر میدان ہی ٹر گیا وقت میرے کو زیادہ ہو گیا میں صرف جنازے واسطے 2 جملے پڑھنے لگا شہادت نہیں پڑھتا میں حملہ بھی نہیں پڑھتا شجاعت بھی نہیں پڑھتا میں ایک مظلومی دا جملہ پڑھا جدو علی اکبر آکھا نا بابا میں نو نیزہ کھا گیا ہے صدقے جاما حضرت امام حسین نے اتھے ہی کھڑو کے فرمایا ادعونی یا بنیا ترجمہ کرا ادعونی یا بنیا فرماتے نے میں نو آواز دے میں نو نظر نہیں ہوگا میں نو 10 سوئی کتھے لکھا ہے میرا 18 سالہ دا جوان جدو شبیر پہنچے نے ایک پاؤں سمیٹتے سن ایک کھولتے سن ایج حضرت علی اکبر تڑپ رہے سن
ایک پیر پیچھا کرتے سن ایک کھول دے ایک پیچھا ایک کھول دے شبیر جا کے نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے اعلان کرنے لگا میں جنازہ دا نیزے دے دوالے ہاتھ وہ جدو ہاتھ پھیرے تے پیو دا ہاتھ بڑھتا جدو لمس محسوس کیتا نے تے خوشبو پیو دی محسوس کیتی نے تے فرماندے نے بابا نے اکھا بند سان فرماندے نے اکھا کھولو میں اجڑ گیا اکھا کھولو کوئی میرے میں حضرت علی اکبر تے جڑے ماتمی جوان بیٹھو بیٹا زندگی چ پیو نو اکھ لال کر کے گل نہیں کرنی اگر ابا دی گل پسند نہ آئے تے امی نال کرو پھپھو نال کرو ابے دے سامنے آنج کر کے نہیں کرنا کیوں تسی ماتمی ہو حضرت علی اکبر دے میں تواڈے کے ترلا پیا کرنا باپ باپ ہوندا جے جڑے ویلے علی اکبر نے اکھ کھولی ہے نا تے شبیر فرماندے نے اوے اکبر تینوں تے نیزا کھا گیا فرماندے نے بابا میں بڑا اوکھا فرمایا نیزے دی وجہ تو نیزہ ہی ہے فرمایا نا بابا نیزے تو وڈا میرے اندر ایک دکھ ہے او سنا فرمایا میرے نیزے نو چھڈو توڑے منہ تے مٹی کتھوں لگی ہے فرمایا مار دے سن مینوں جدوں میں آؤں سن کئی باری میں ڈگا تے کئی باری اٹھیا بڈھڑے دی مدد کسے نہیں ہوئی تھی تیار ہو میں نیزہ کٹا کھپا ہاتھ سینے تے رکھیا نے دوجا نیزہ چھپایا نے فرماتے نے اپنے آپ نو دبا کے رکھی میں ضعیف ہاں 9 محرم ہے ایک رات دا مہمان ہے بطول دا رات دل تواڈے دکھی نے اکھاں تواڈیاں تار نے تانوں ایڈا کیوں تڑپاواں تسی صرف اپنی دعاواں شیعہ اہل سنت ذہن چ رکھو اور دعاواں رکھیا جے خدا دا نام دے ذہن چ اوکھا ٹائم جے 9 محرم جے کل اجڑ جانا جے بطول دے نام نے میرے مولا نے ایک ہاتھ سینے تے رکھیا دوجا آنج رکھیا نے نیزے وچ تے فرماندے ہن راضی ہو نا اللہ اکبر نیزہ آیا نال جواب دا جگر نیزے دی چونج تے برآمد ہویا شبیر ایک واری نیزے دی چونج نو ویکھیا دوجی واری خیمے والو ویکھیا محمد دے پتر دے پیچھوں ایک بندے دی آواز آئی السلام علیکم یا ایوہ الغریب اے مسافر میرا سلام ہوگی فرمایا سارے مار دینے تو گاوڑے اس بوجھے جو رکا کڑیا تے کہنے لگا نا بوری دو سگرا میں سگرا دا کاسے دا شبیر منہ جم کے فرما دینے آگ کھول این دا کھاتا ہے ایدرو ہمشیر دا کھات ملیا ادرو بی بی زینب دی آواز آئی سانو جیوندا ملائی شبیر نے آنج پھڑیا ایک ہاتھ سینے تے ایک شبیر دے گلے وچ جدوں ٹرے نے زمین تے حضرت عباس دے حضرت علی اکبر دے پیر زمین تے نہ تھک گیا زمین تے خط دے لے آؤں سن اے میں پڑھدا تھک پیا اے تسی سن دے تھک پیا اللہ جل جانے مظلوم کنا تھکا ہوئے گا جڑے ویلے حسین اکبر نو لے کے ٹرے نے تے بار بار منہ والوں ویکھ کے آندے سن سارکھی پھپھی پئی اڑیک دیا سارکھی ماں پئی اڑیک دیا سارکھی بہن پئی اڑیک دیا علی اکبر اوکھے صاحب لیندے نے میرے عزیزو پیر تھلے رلدے نے پے جدوں خیمہ اٹھے آیا نا ادو غربت دا ایک ہوکا بلند کیتا امام حسین نے میں اعلان کر لگا شبیر فرماندے نے میری اماں دی جائی میرے پیو دی تھی جی ویر فرمایا نکیا نکیا بچیاں نو بھیج میں تھک پیا میرے کو اکبر نہیں پیا چکیا جاتا خیمیاں تک آؤں دے دے سا نکل گئے اوے مچھرا والی دے مسلمانوں حسین دے پتر دا جنازہ تیار ہے ہم شکل رسول دا جنازہ تیار ہے کسے کندہ دینا ہوئے تے دے لو کسے نبی راضی کرنے تے کر کسے دٹھا
یکساں تو لاندا کسے ڈٹھا ہووے میرے اکبر کو تے مسجد یکساں تو لاندا اند نالیندا جنہیں امت لہایا معراج تو واپس آندا کسے ڈٹھا ہووے میرے نانے کو تے مسجد اقصیٰ